ہم اپنے شوز میں متعدد بار پاکستان کو لاحق خطرات کی بات کر چکے ہیں، اور سیٹھی صاحب آپ نے ابھی حال ہی میں بات کی تھی کہ ٹی ٹی پی کا خطرہ کسی حد تک کنٹین کر لیا گیا، افغانستان کے ساتھ معاملات کر کے، چائنا کی بھی اس میں ہیلپ تھی، لیکن بی ایل اے کے حوالے سے آپ نے تب بھی یہ کہا تھا کہ ایک منڈلاتا خطرہ ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن سندور کے بعد اس کی کافی ایکٹیویٹی بڑھ چکی ہے۔ اب کل ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں ہمیں آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملی کہ اب جو پراکسیز ہیں انڈیا کی، ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ چکا ہے۔ مین وائل ہم نے کوئٹہ سے پنجاب آنے والی ایک بس سے جو انسیڈنٹ ہوا، افسوسناک انسیڈنٹ، جس میں باقاعدہ آئی ڈی کارڈ، یہ پرانی روش ہے، آئی ڈی کارڈ دیکھ کے گولیاں مار دی جاتی ہیں اور پھر وہ لاشیں آتی ہیں پنجاب، وہ واقعہ دیکھا۔ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں جیسے یہ اعلامیہ سامنے آئے، اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، اور اس کے بعد یہ کارروائی ہونا، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ عناصر بالکل خوفزدہ نہیں ہیں اور وہ کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے کرتے آئے، تو فیصلہ کن کارروائی کیا ہوگی؟ دیکھیے، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آپریشن سندور کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اب جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو اور امداد دیں گے انڈیا والے، اور ان کو کہیں گے کہ اپنے آپریشنز اور تیز کریں، اور خصوصاً بی ایل اے۔ وہ تو اب ہو گیا نا، وہ تو انہوں نے کر دیا۔ مگر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ جو ہمارا جو موقف ہے کہ ہم اب ڈیسائسو ایکشن لیں گے، آپ نے سوال پوچھا، تو اب ڈیسائسو ایکشن کیا ہے؟ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہم نے یہ بات سنی، ہمیں تو جب سے یہ چل رہا ہے معاملہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اب چھوڑیں گے نہیں، ہمیں پورا ٹھیک کر دیں گے، سارٹ آؤٹ کر دیں گے، ڈیسائسو ایکشن لیں گے۔ مگر کیا ڈیسائسو ایکشن؟ اب لیٹس ایگزامن دس، یہ ڈیسائسو ایکشن ہو کیا سکتا ہے؟ ڈیسائسو ایکشن، اب اتنا بڑا علاقہ ہے بلوچستان کا، آپ وہاں آپ کی ساری فوج جو ہے کنٹونمنٹس کے اندر 30 40 50 ہزار ہوگی، اس کے ساتھ تو آپ کنٹرول نہیں، ڈیسائسو ایکشن نہیں لے سکتے۔ تو اتنا بڑے علاقے کے لیے آپ کو تو 500,000 آرمی چاہیے، سارے علاقے میں چھا جائے اور سارا بارڈر سیل کر، تو پاسبل نہیں ہے بیکاز آف دا تھریٹ فرام انڈیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ملٹری ایکشن تو بلوچستان میں نہیں کر سکتے، وہ تو بڑا مشکل ہے۔ وہ اگر آپ کو انٹیلیجنس ہو کہ انفلٹریشن ہوئی ہے تو پھر آپ تھوڑا بہت کوئی ایکشن کر سکتے ہیں، بٹ دیٹس ناٹ گڈ انف۔ اتنا لمبا بارڈر ہے آل دا وے ٹو ایران، سو اٹس امپاسبل کہ آپ بلوچستان کے اندر ڈیسائسو ایکشن ایسا لیں جس کے ساتھ بی ایل اے کی بیک توڑ دیں، آپ کمر توڑ دیں، اس کو وائپ آؤٹ کر دیں، ڈیگریڈ کر دیں، تو پھر کیا رہ گیا؟ اور جب آپ یہ کوشش بھی کریں گے کہ بلوچستان کے اندر آپ کوئی ایکشن لیں، یہ ایک انفارچونیٹ انفورسین کانسیکوینس آف وار ہوگی، ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس۔ ہر جگہ پہ جہاں جنگ ہو رہی ہو تو انوسنٹ لوگ مارے جاتے ہیں، اور وہاں سے ہیومن رائٹس کی ایشوز شروع ہو جائیں گی، انٹرنیشنل کمیونٹی انوالو ہو جائے گی۔ تو بلوچستان کے اندر آپ ڈیسائسو ایکشن کیا لے سکتے ہیں اس سے علاوہ کہ جو آپ کر رہے ہیں؟ آپ ان کو نہیں روک سکتے، تو اب تو وہ آ کہاں سے رہے ہیں اور آ کے کہاں سے گھس بیٹھی ہے؟ تو دے کمنگ فرام اکراس دا بارڈر۔ جب ان کے پاس یہاں پریشر پڑتا ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں بارڈر کراس کر کے، ویدر آن دی ایرانین سائڈ اور آن دی افغان سائڈ۔ سو اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈیسائسو ایکشن ول ہیو ٹو بی ٹیکن ایٹ دا روٹ، جہاں جڑ ہے، یہاں سے یہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہاں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ملٹری ایکشن کی میں بات کر رہا ہوں، میں ابھی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو ملٹری ایکشن وہاں کیسے کریں گے آپ وداؤٹ بریکنگ انٹرنیشنل بارڈر؟ جیسے ہی آپ انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے ایکشن لینے جاتے ہیں، ایک تو بڑا لمیٹڈ ہے، وداؤٹ بوٹس آن گراؤنڈ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا اسرائیل نے کہ کیا کچھ کر دیا، مگر ابھی بھی معاملہ حل تو نہیں ہوا نا پیلسٹائن کا۔ بندے مار دیے نا، 60,000 لوگ مار دیے جسٹ ان ون پلیس، 5 لاکھ کو ڈسپلیس کر دیے۔ تو یہ ملٹری ایکشن اٹ سیلف از ناٹ گوئنگ ٹو ریزالو دس۔ وہ ڈیگریڈ کر سکتا ہے مگر وداؤٹ بوٹس آن گراؤنڈ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے بڑی مشکلات ہیں، آپ کی 2 گورنمنٹس ہیں اس طرف، دے ول نیور الاؤ اٹ۔ اچھا، اب آئیے آپ، تو اس کا پھر ڈیسائسو ایکشن کیا ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیسائسو ایکشن ہیز ٹو بی کہ یو ہیو ٹو ہیو این ایکسلنٹ ریلیشن شپ ود ٹی ٹی اے۔ طالبان کی حکومت کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ ایسی بن جائے جس کے ساتھ وہ آپ پہ اعتماد کریں، آپ ان پہ اعتماد کریں، ایز پارٹنرز ان دا ڈیولپمنٹ آف سینٹرل ایشیا اینڈ چائنا پاکستان افغان ریلیشنز۔ آپ اس گروپ کے اندر یو برنگ دا طالبان آن یور سائڈ،
اور ان کو جب اپنی سائڈ پہ لائیں گے دین دے ول کوآپریٹ ود یو ٹو تھرو دیز گروپس آؤٹ. ابھی ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ان کو افغانستان سے نکالا جائے. وہ لیوریجنگ کر رہے ہیں آپ. جب وہ آپ کے ساتھ لیوریجنگ کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی, اینڈ یو بیکم a party to the development that takes place in that whole region, vested interest دونوں سائڈ پہ بن جائیں گے, economic vested interest. So then the Taliban will agree to cooperate with you vis-a-vis BLA and maybe even TTA. مگر اس وقت وہ TTA والے جو ہے وہ TTP سے خوف زدہ ہے کہ اگر انہوں نے TTA کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے تو ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. وہاں اسلامک IS بھی ہے نا, ISK بھی ہے وہاں. تو اس لیے وہاں کی انٹرنل ڈائنامکس کو آپ نے دیکھنا ہے. مگر آپ کے لیے سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے, یو ہیو چائنا. چائنا نے اس وقت رشیا نے ڈپلومیٹک ریلیشنز ان کو ریکگنائز کر لیا. آئی تھنک چائنا بھی کرے گا, ابھی نہیں, مے بی 2-3 months ڈاؤن دا لائن. مگر چائنا از میکنگ ویری بگ پروگرس ان افغانستان اینڈ ان سینٹرل ایشیا, کیونکہ اسے احساس ہو گیا کہ پاکستان کا سپیک روٹ جو ہے اس کو انڈیا تنگ کر رہا ہے اور انڈیا گڑبڑ کرے گا. سونر اور لیٹر چائنا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اگینسٹ TTA. ان کو کہے گا کہ یہ TTP والے ان کو روکو, ان کو ایلیمینیٹ کرو, یا ان کو نیوٹرلائز کرو, یا ان کو فارغ کرو. بیکاز یہ سارا جو ایجنڈا بن رہا ہے چائنا کا along with the افغان گورنمنٹ, وہ سارا خطرے میں ہے, جو ہمارے لیے بھی یہی مسئلہ ہے. تو ابھی لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ جو بغرام کا جو ایئر بیس تھا, جو کہ کافی پرانا ایئر بیس ہے, روس کے پرانے زمانے کا ایئر بیس ہے, جس کے جو کہ پھر بہت امریکہ نے آ کے اس کو بہت انلارج کیا. وہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چائنا والے وہاں پہنچ گئے اور اس کو ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں, رن ویز ٹھیک کر رہے ہیں, اسٹرکچرز جو خراب ہو گئے تھے, گر گئے تھے, ان کو بنا رہے ہیں. اینڈ چائنا از ناؤ گوئنگ ٹو بی یوزنگ دی باگرام ایئر بیس, اور طالبان نے ان کو اجازت دے دی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ہیوج. اچھا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو اس کو ریکلیم کرنا چاہتے تھے. وہ اپنی سٹیٹمنٹس میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں باگرام ایئر بیس چاہیے. چھوڑے نا, بھول گئے ڈونلڈ ٹرمپ. کہنے سے کیا ہوتا ہے, چائنا پہنچ گیا ہے, سیٹلائٹس دکھا رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, چائنیز آ گئے ہیں وہاں, سارے ترتلی پڑی ہے, سب کو ایک ہی ہو گیا ہے. اچھا, اب یہ طالبان نے اجازت دی ہے تو وہ آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے طالبان اور چائنا از میکنگ گریٹ پروگریس. اور کیونکہ پاکستان اینڈ چائنا آر ان گڈ اسپرٹس, برادرلی نیشنز, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب چائنا کے ذریعے آپ نے کابل کے اندر پاؤں جمانے ہیں, اور اگر آپ پاؤں جما لیتے ہیں تو پھر یو ول بی ایبل ٹو ٹیکل بوتھ TTP اینڈ BLA. تو میرا خیال ہے ڈیسائسو ایکشن ہیز ٹو بی پولیٹیکل, کہ یو ہیو ٹو ون اوور دا TTA. ٹھیک, ڈیسائسو ایکشن ملٹری جو ہے وہ آپ کو, جیسے یار انہوں نے کشمیر کے اندر کیا کیا, ملٹری کے ساتھ تو نہیں نا حل کر سکے. بس کہیں بھی ملٹری کے ساتھ, ملٹری از اونلی ون ڈائمینشن آف سولوشن, مگر جو بیسک سولوشن ہوتی ہے اس قسم کی وہ پولیٹیکل ہوتی ہے. تو آئی تھنک آئی وانٹ ٹو سی فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ جو ویزاوی افغانستان گورنمنٹ کیا ڈیسائسو ایکشن وہاں ہوگا. یہ کہ جی 2 میسائل مار دیے ان کے کیمپس کے اوپر اور پھر لڑائی جھگڑے کر لیے ود دی TTA. یا تو TTA سے اجازت لے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کریں گے, ہم ماریں گے, میسائل ماریں گے, ڈرونز ماریں گے ان کے کیمپس کے اوپر ان سائڈ افغانستان. واٹ اباؤٹ ایران؟ اب ایران کے ساتھ تو آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے آفٹر دا ریسنٹ اسرائیل ایران وار. کیا ان سے اجازت لے کے کین یو گو آفٹر دیز پیپل ہو آر ہائیڈنگ آن دی ایرانین سائڈ؟ تو ایران کے ساتھ کیا جوائنٹ آپریشن آپ کر سکتے ہیں؟ جب آپ جوائنٹ آپریشن کریں گے تو 2 قسم کے ہیں نا وہاں وہ بلوچ ہیں جو کہ ایران سے آزادی لینا چاہتے ہیں. تو کیا آپ جوائنٹ آپریشن ایران کے ساتھ مل کے اگینسٹ بلوچ گروپس کے ساتھ کریں گے آپ؟ اور ان میں سے ایک گروپ جو ہے سپورٹڈ بائی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ایران کے خلاف ہے, اس پہ اسرائیل بھی پیسے دے رہا ہے, امریکہ بھی دے رہا ہے, وہ جو ایرانین بلوچ گروپ ہے, سیسیشنسٹ گروپ ہے. تو مطلب یہ انٹرنیشنل پالیٹکس بھی آ گئی ہے اس کے اندر. تو آئی وانٹ ٹو نو کہ پاکستان کیسے اس مسئلے کو حل کرے گا, بیکاز ملٹری کائنیٹک مینز ملٹری کریک ڈاؤن کرنا وہ تو کر رہے ہیں یار. آپ کب سے آپ 50 لاکھ تو فوج نہیں بلوچستان میں بھیج سکتے نا, تو کیا کریں گے آپ؟ اسی قسم کی چیزیں کریں گے جو آپ ابھی کر رہے ہیں, اور اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک یو نیڈ ٹو ورک ود دی افغان گورنمنٹ. وہ آپ کر لیں مسئلہ حل, دین یو کین ڈیل ود سم آف دیز ایشوز. دوسری طرف یہ ایک ڈائمینشن ہے. دوسرا ڈائمینشن اس کے پولیٹیکل ریکنسیلیشن. ابھی تک کوئی میجر ایفرٹ نہیں کیا گیا, کوئی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں.
हमारी रियासत ये समझती है कि होंदे कौन ने हैं, हम क्यों इनसे बात करें, मगर बात ये है कि यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू विन देम ओवर, यू नीड टू ब्रिंग देम बैक, यू नीड टू मेक देम अ पार्ट ऑफ योर स्टेट। तो आपको अब इस्तेमाल करने पड़ेंगे हर किस्म के हरबे, इसके अलावा बड़ा मुश्किल है कि इनको आपको चलना, वेरी डिफिकल्ट। सो इट्स 3 चीजें, मिलिट्री ऑपरेशंस अपनी जगह पे, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस, रीचिंग आउट, emissaries, offering things, asylum, land, jobs, वगैरह वगैरह वगैरह, एंड देन थर्ड अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ तल्लुकात इम्प्रूव करने, ताकि आप वहाँ से प्रेशर डालें टू पुश देम आउट फ्रॉम देयर, यहाँ से प्रेशर डालें टू पुल देम इन इनटू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। That is what is needed. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ये जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है इसको किसी ने क्लेम नहीं किया, जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ओपनली हमारे वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड अनासिर की खुली दहशतगर्दी है मासूम शहरियों के खिलाफ और इसका बदला लिया जाएगा। हमने देखा था कि इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद पाकिस्तान हमेशा मोहतात रवैया अपनाता था और कहा जाता था कि तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन भारत में अगर कोई वाक़या होता था वो फौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने पाकिस्तानी हुकाम के रवैये में ये चेंज देखा है, स्पेशली DGISPR भी इंटरव्यूज देते हैं तो वो खुलेआम ये कहते हैं कि ये भारतीय कार्रवाइयां हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। फिर SCO के इजलास में भी हमने पाकिस्तान की कामयाबी देखी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ माना गया। तो कॉलिंग आउट इंडिया नाउ जैसे अब किया जा रहा है, क्या इससे फर्क पड़ेगा इन कार्रवाइयों पर? देखिए, ये बड़ा अच्छा है कि दे आर कॉलिंग आउट इंडिया ओपनली, ये इससे हाँ टोटली सपोर्टिव, मगर ये बयान देना कि हम बदला लेंगे, इसका जरा सोचना चाहिए कि आपने ये बयान क्या दिया है, या आपने अपनी आवाम के लिए दिया है ना, या आपने इंडिया के लिए दिया है। आपको पता है ना कि आर्मी चीफ का एक बयान आया था इसी किस्म का था कि हम देख लेंगे इनको, जब पिछली दफा जो अटैक हुई थी हमारी ट्रेन की, याद है आप? जी, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम भूल नहीं सकते जी। और उन्होंने कहा था कि ये मुसलमान हिंदू अलग हैं, जी जी, नजरियाती तकसीम की बात की थी। इंडिया ने इसको बहुत एक्सप्लॉइट किया, क्यों? इंडिया का ये कहना है कि ये इन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर ये अटैक करवा दी पहलगाम के ऊपर। इंडिया ने लिंक कर दिया था दोनों चीजों को। अब अगर आप ये बात कहते हैं कि जी हम बदला लेंगे और फिर वहां कुछ अटैक हो जाती है, तो इस दफा और भी ज्यादा इंडिया कहेगा ये आप तो कहते थे बदला लिया, आप देखें आपने फिर बंदे मार दी। और आपका जो बयानिया है जो इस वक्त एक्सेप्टेबल है दुनिया में, और इंडिया के बयानिया एक्सेप्टेबल नहीं है, वो और कमजोर हो जाएगा। तो अगर आपने बदले भी लेने हैं तो कहना नहीं चाहिए कि हम बदला लेंगे। ये आपके अनफॉर्चुनेटली ये कल को कुछ हो जाता है वहां, सबसे पहले इंडिया कहेगा आपने तो कहा था बदला ले, तो बदला ले लिया आपने, लोग मार दिए आपने। या इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने बंदे मार के कहेगा आपने किया, आपने कहा था आप करेंगे। तो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जज्बाती होके हमें हाउ टू डील विद इट। मैं अभी सुन रहा था DGISPR साहब की एक इंटरव्यू दी उन्होंने अल जजीरा को। इट वाज अ ब्रिलियंट इंटरव्यू। वो चलानी चाहिए, दिखानी चाहिए। उसके अंदर उन्होंने एविडेंस रखी है इंडिया के हाथ की। इस किस्म की बातें करनी चाहिए हमें, इंटरनेशनल मीडिया को बुला के ये बताना चाहिए, ये दिखाना चाहिए, हर बंदे के पास वो फाइल होनी चाहिए। हमारे लोग जो आते हैं जाते हैं, ये जो गए हुए थे, किसी के पास ऐसे डिटेल नहीं थे। अगर होते तो दे वुड हैव बीन वेल आर्म्ड, मगर DGISPR ने एक एक कागज निकाल के दिखाया फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट को अल जजीरा। एंड आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट इंटरव्यू, ही हैड एन आंसर फॉर एवरीथिंग। तो इसलिए आई थिंक इस किस्म की तैयारी करना बेहतर है, टू अटैक देम वेयर इट विल हर्ट देम विद एविडेंस। इस वक्त आपकी बात सुनने के लिए तैयार है इंटरनेशनल। आप ये बदले वाली बात ना करें, आप एविडेंस इकट्ठी करें, उनको आइसोलेट करें। मगर बदला किया तो कल वहां कुछ हो जाता है तो फिर आपका बयानिया खराब हो जाएगा कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस चीज। वो कहेंगे जी आप तो कहते थे बदला लिया, वो टेररिज्म हुई, आपने हमारे ऊपर टेररिज्म करा दिया। तो आई थिंक वी शुड बी अ लिटिल केयरफुल विद दिस। यही वजह है कि इस तरह की स्टेटमेंट के बाद भारत की तरफ से अभी कोई जवाबी स्टेटमेंट अभी तक जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर तो नहीं आई कि भारत तरदीद करे इस तरह के इल्ज़ामात की या जवाब दे पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जो कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई उसके बाद मोहतात रवैया स्टेटमेंट्स देते हुए भी अपनाना चाहिए और भारतीय एजेंडे को उसी तरह बेनकाब करना चाहिए जिस तरह DGISPR ने कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो भारत की पॉलिसी है।